پاکستان میں وزارت عظمیٰ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں بھرا تاج ہے۔ ایک ایسا تاج جب اتارتے ہیں تو سر زخم زخم ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی اس کے اثرات نمایاں رہتے ہیں کئی سالوں تک، بلکہ کئی دہائیوں تک۔ یہ پاکستان کی سیاست کا ایک نمونہ ہے یا ماڈل ہے کہ لاتے ہیں ہم بڑے چاؤ کے ساتھ، لیکن اتارتے وقت بالکل خیال نہیں رکھتے کہ اس بندے کی عزت نفس بھی ہے یا نہیں، اور وہ بندہ جو وزارت عظمیٰ پر متمکن ہوتا ہے یا اس عہدے پر ہوتا ہے وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں کر پاتا یا پھر اپنے کیے وعدے نبھا نہیں پاتا، اور جب وہ وعدے نہیں نبھاتا، بات نہیں کرتا جس طرح سے وہ کر کے آیا تھا یا الیکشن سے پہلے جو کرتا تھا، تو پھر عوام بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے، یعنی آج عمران خان وزیر اعظم پاکستان جو اب تک ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی۔ جس وقت یہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے کم از کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد اسمبلی کا اجلاس شروع ہوگا سپریم کورٹ کے احکامات کے پیش نظر، اور پھر اس کے بعد یا اس کے دوران میں ہی ووٹنگ ہوگی اور پھر پتہ چلے گا کہ عمران خان اب وزیر اعظم نہیں رہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ چانسز ہیں، جبکہ دوسری طرف بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی سیاست بھی ممکنات اور ناممکنات کے بیچ میں پھنسی ہوئی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر نیا وزیر اعظم آ جاتا ہے، جو کہ بتایا یہی جا رہا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف ہوں گے، جس طرح سے مختلف سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں، تو پھر یہ بھی ان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ ایک طرف تو انہوں نے وہ اتحاد جو ماضی میں مخالفین پر مشتمل تھا اس کو قائم رکھنا ہے، اور دوسری طرف جو معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے اس کو دوبارہ سے بحال کرنا ہے اور امیج بہتر کرنا ہے پاکستان کی معیشت کا، تاکہ لوگ انویسٹمنٹ کر سکیں اور وہ ممالک جن سے پہلے ہم قرضے لے رہے ہیں یا لینے کی کوشش کر رہے ہیں جن اداروں سے، وہ مطمئن بھی ہو سکیں کہ معیشت صحیح ڈگر پر چل رہی ہے، معاملات خراب نہیں ہیں۔ ڈالر جو بہت اونچی پرواز پہ تھا، اڑان پہ تھا، اب تھوڑا سا واپس آیا ہے۔ اس سے ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ڈالر 104 103 روپے پہ تھا 2018 میں، تو تب سے لے کر اب تک یہ کہاں پہنچا ہے۔ اس کو واپس آتے بھی ایک وقت لگے گا اور معیشت کو ریپیئر ہوتے بھی ایک وقت لگے گا، بشرطے کہ ڈائریکشن رائٹ ہو اور لوگ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں، اور سرمایہ دار، انڈسٹریلسٹ، تاجر سب اس حکومت پر جو بھی آج بنے گی اس پر ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں، تب ہی یہ ممکن ہوگا۔ اور حکومت بھی ایسے اقدامات کرے جو تاجر فرینڈلی ہوں، عوام فرینڈلی ہوں، تاکہ عوام مطمئن، تاجر مطمئن، تو پھر ڈیفینیٹلی ملک کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان نہیں ہو سکتا، ایک بہتر ڈگر پر، بہتر ڈائمنشن میں چل سکتی ہے۔ یہ عام بندہ بھی جانتا ہے کہ جس کو کوئی قرض دیتا ہے وہ قرض ریکوری کی پوزیشن میں ہوتا ہے، تاہم قرض لینے والے پر یہ منحصر ہے کہ وہ قرض کس بات کے لیے اور کس چیز پر خرچ کر رہا ہے۔ صرف اللہ تلوں پر خرچ کرے گا تو یقیناً یہ معیشت پر بوجھ ہوگا، لیکن اس سے کوئی منصوبہ ہوگا، بنے گا، روزگار پیدا ہوں گے، یا امپورٹس کی بجائے ایکسپورٹس بڑھیں گی، تو یقیناً اس سے معیشت بھی بہتر ہوگی اور ٹرسٹ بھی بہتر ہوگا اور اس قرض کا صحیح فائدہ بھی ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت کس طریقے سے قرض لیتی ہے اور پھر اس قرض کو کیسے خرچ کرتی ہے۔ ماضی میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ بہت سادگی سے زندگی گزاریں گے اور اپنے وزراء اور محکموں کو بھی سادگی پر آمادہ کریں گے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا تھا۔ سادگی کی بجائے وہی فراخ دلانہ زندگی رہی، وہی شاہی طرز کے خرچ اور اخراجات ہوتے رہے، اور ان کا المیہ یہ نکلا کہ قرض بڑھتا گیا لیکن عوام کی حالت نہیں بدلی، کوئی ترقیاتی منصوبے نہیں بن پائے، اور جو بنے بھی وہ بھی التوا کا شکار ہو گئے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھنا ہوگا۔ اب آتے ہیں سیاسی استحکام کی جانب۔ سیاسی استحکام ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسے چٹکی بجائیں اور سیاسی استحکام آ جائے۔ سیاسی استحکام ایک گریجول اور ارتقائی عمل ہوتا ہے، اور اس میں عوام کو بھی شعور کی منزلیں طے کرنا ہوتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کو آگاہ کیا جائے
سرکاری سطح پہ بھی، اور وہ جو اولیگارکی ہیں یا اشرافیہ ہیں یا وہ جو انٹیلیجنسیاں ہیں وہ آگاہ کریں کہ ایک جمہوری ملک کے اندر عوام کا کیا رول ہو سکتا ہے، ایک ووٹر کتنا پاورفل ہوتا ہے اور اس کو اپنا ووٹ کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ محض پرچی نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال یا غلط استعمال دور رس نتائج رکھتا ہے اور ملک کے لیے اچھا یا برا ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سوچنی چاہیے۔ اسی طرح جو اگلا محاذ ہے وہ آئین کے حوالے سے ہے۔ تو ایک بات تو اب طے ہوئی کہ آئین کا کھلواڑ اب اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جو سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ لگتا ہے کہ نظریہ ضرورت بہت حد تک ختم ہو گیا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا فلاں وجہ کی بنا پر اگر آئین ٹوٹا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ آئین توڑنے والے یا آئین کی وائلیشن کرنے والے کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے تاکہ اس کو سبق آ جائے کہ مستقبل میں ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے آئین شکنی ہو، اور وہ دانستہ اس بات کا اظہار بھی کر رہا ہو کہ جی آئین شکنی کی ہے تو کوئی کیا ہو گیا، یہ تو ہمارا حق ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر اب جو حکومت بننے جا رہی ہے، یعنی جو حزب اقتدار میں آنے جا رہی ہے، اس کے چانسز ہیں، تو پھر اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ بغیر کسی رقابت کے جس طرح میٹر آف دا فیکٹ ہے، جس طرح فیکٹس ہیں اس طرح اس کو قانون کی شکل میں یا قانون کے دائرے میں لے کے آئے، تاکہ جو بھی دانستاً قانون شکنی کا مرتکب ہوا ہے، جس نے قانون شکنی کی ہے، آئین شکنی کی ہے، اس کو سزا بھی ملے، اگر وہ سزا آئین کے اندر اور قانون کے اندر درج ہے تو۔ آرٹیکل 6 کی بات نہیں کر رہا، ادروائز بھی بہت ساری چیزیں۔ اور پھر یہ ثابت ہونا چاہیے کہ آخر جو فارن افیئرز کی بات کریں تو کہ یہ ضرور پتہ چلنا چاہیے کہ لیٹر لکھا بھی گیا یا لکھا گیا تو کیسا ہے، اس کے کانٹینٹس کیا ہیں، ان کو پوری طرح انالائز ہونا چاہیے، ویریفائی ہونا چاہیے۔ اگر اس لیٹر کی بات کریں، خالی اس کے کہنے سے ہی آپ کی ملکی جو خارجہ پالیسی بری طرح متاثر ہوئی ہے، ترقی یافتہ ممالک یا مغربی ممالک ساتھ آپ کے تعلقات کھٹائی میں پڑ سکتے ہیں یا کمزور ہو سکتے ہیں، تو یقیناً یہ سیکیورٹی تو آلریڈی بریچ ہو چکی ہے، ایک قدم اٹھایا جا چکا ہے۔ تو پھر اگلا قدم یہ اٹھایا جانا چاہیے کہ اگر اس میں سچ ہے اور ثابت شدہ ہے تو وہ بھی سامنے آئے، اور اگر یہ ایک پینترے کے طور پر استعمال کیا گیا، سیاسی چال کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، تو پھر ان کو بھی سزا ہونی چاہیے کہ جنہوں نے سیکیورٹی بریچ کی ہے اس خط کے بارے میں ڈھنڈورا پیٹ کر یا اس خط کا کہہ کر۔ امید ہے آپ دوستوں کو یہ پسند آیا ہوگا، اگر آیا ہے تو آپ پلیز یہ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اگر غلطیاں ہیں یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ پارٹیسن ہوں میں، کہیں بائسڈ ہوں، تو وہ بھی آگاہ کیجئے، کیونکہ جب تک جرنلزم میں آپ نیوٹرل نہیں ہو جاتے، آبجیکٹیو نہیں ہو جاتے، آبجیکٹیوٹی قائم نہیں رکھتے، تو اس وقت تک یہ معاملہ چلتا نہیں ہے، پھر انفارمیشن نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں، جیسے واقعات ہوئے ویسے ہی میں نے بتانے کی کوشش کی ہے اور ان کے اثرات کو اسی طریقے سے انالائز کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ حافظ۔